اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر کبھی ہم واقعی ان پر فرشتوں کو نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہر شے کو ہم ان کے ساتھ معشور کر لیتے، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کو منظور ہوتا، لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن انس اور جن سے قرار دیے جو بناوٹی باتیں دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے کان میں پھونکتے ہیں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ اب تم ان کو اور جو افطرا پردازیاں وہ کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، اور اس لیے کہ ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اس لیے کہ وہ اس بات کو پسند بھی کر لیں، اور اس لیے بھی کہ یہ وہ کام کرنے لگیں جو کچھ وہ کرنے والے ہیں۔ کیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو حکم بناؤں، حالانکہ وہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، بس تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ اور تمہارے رب کا کلمہ ازروع صدق و عدل پورا ہو گیا، اس کے کلموں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان لوگوں میں سے جو زمین میں ہیں اکثر ان کا کہنا مان لو گے تو وہ تم کو رائے خدا سے بھٹکا دیں گے۔ وہ گمان ہی گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ جو بات کہتے ہیں اٹکل پچو کہتے ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے۔ بس اللہ کا نام جس ذبیحہ پر لیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کی نشانیوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جن ذبیحوں پر اللہ کا نام لیا گیا ہے ان میں سے نہیں کھاتے، حالانکہ جن چیزوں کو اس نے تم پر حرام کیا ہے انہیں کھول کر بیان کر دیا ہے، سوائے اس کے کہ جس چیز کے لیے تم مضطر ہو جاؤ، اور بے شک بہت سی اپنی خواہشوں کی پیروی کر کے بغیر جانے بوجھے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار زیادتی کرنے والوں سے خوب آگاہ ہے۔ گناہ کے ظاہر و باطن دونوں کو چھوڑ دو، بے شک جو گناہ کیے جاتے ہیں عنقریب وہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور اللہ کا جس ذبیحہ پر نام نہیں لیا گیا ہے اس میں سے مت کھاؤ، اور یہ بے شک نافرمانی ہے۔ اور شیاطین اپنے دوستوں کے کانوں میں پھونکتے پھرتے ہیں تاکہ وہ تم سے لڑیں، اور اگر تم ان کی بات مان لو گے تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا وہ جو مردہ تھا جس کو ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس کو نور دیا کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں میں چلے پھرے، مثل اس شخص کے ہے جو اندھیروں میں ہو اور ان سے نہ نکل سکے؟ اسی طرح کافروں کے اعمال زینت دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر گاؤں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ اس میں چالیں چلیں، حالانکہ جو چالیں وہ چلتے ہیں اپنی ہی ذات کی خرابی کے لیے چلتے ہیں اور شعور نہیں رکھتے۔ اور جس وقت ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو ویسا کچھ نہ دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ اس محل سے خوب واقف ہے جہاں اپنی ساری رسالت کو مقرر فرمائے۔ عنقریب جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو خدا کی طرف سے ذلت پہنچے گی، اور بے وجہ اس کے کہ وہ مکر کرتے تھے ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ بس جس کی نسبت اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت کرے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کی نسبت یہ چاہتا ہے کہ اس سے توفیق ہدایت سلب کر لے تو اس کے سینہ کو تنگ اور ٹھوس کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان کو چڑھا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ خباثت کو سوار کر دیتا ہے۔ اور یہ تمہارے رب کا راستہ سیدھا ہے، نصیحت پانے والے لوگوں کے لیے ہم نے احکام کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا مکان موجود ہے، اور جو عمل وہ کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کا حامی کار ہے۔ اور جس دن ان سب کو جمع کرے گا پھر وہ یہ کہے گا کہ اے گروہ جنات، تم آدمیوں سے زیادہ بڑھ گئے تھے، اور آدمیوں میں سے جو ان کے طرفدار ہیں وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے بعض نے بعض کے ذریعہ سے نفع پایا، اور ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی میں تم ہمیشہ رہو گے، سوائے اس کے
کہ جو خدا کو منظور ہو، بے شک تمہارا پروردگار صاحب حکمت و علم ہے۔ اور اسی طرح سے ہم بعض ظالموں کو بوجہ ان کے افعال کے بعض ظالموں کے سپرد کر دیا کرتے ہیں۔ اے گروہ جن و انسان، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیتیں سناتے اور آج کے دن جو مصیبت تم کو پیش آنے والی ہے اس سے ڈرتے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے ذات کے برخلاف گواہی دیتے ہیں، حالانکہ زندگانی دنیا نے ان کو دھوکہ دیا تھا، اور وہ اپنی ذات کے برخلاف اپنے کافر ہونے کی گواہی دیں گے۔ یہ رسول کو بھیجنا اس لیے ہے کہ تمہارا رب بستیوں کو ناحق برباد نہیں کرتا، جس حال میں کہ ان کے باشندے احکام سے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے درجے اسی کے بموجب ہیں جو کچھ انہوں نے کیا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے تمہارا پروردگار بے خبر نہیں ہے، اور تمہارا پروردگار بے نیاز اور صاحب رحمت ہے۔ اگر وہ چاہے تم کو دور کر دے اور بات تمہارے جن کو چاہے قائم مقام کر دے، جیسا کہ دوسرے لوگوں کی اولاد سے تم کو پیدا کر دیا۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تم کہہ دو کہ اے میری قوم، اپنی جگہ جو چیز چاہے وہ کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ عمل کرتا رہوں گا۔ آگے چل کر تم کو معلوم ہوگا کہ آخرت کا گھر کس کے ہاتھ رہے گا۔ بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ اور ان کافروں نے خدا کی پیدا کی ہوئی زراعت اور مویشی میں خدا کا حصہ مقرر کیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ تو ہمارے گمان کے بموجب خدا کا حصہ ہے، اور یہ ہمارے شرکاء کا ہے، اور جو ہمارے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ہمارے شریکوں کو پہنچتا ہے۔ یہ کیسے بےہودہ حکم لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کی نظر میں ان کے شریکوں نے ان کی اپنی اولاد کے قتل کو موزوں کر دکھایا ہے تاکہ ان کو ہلاک کریں اور ان کے دین کو ان پر غلط ملت کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ بس تم ان کو اور ان کی افطرا پردازیوں کو چھوڑ دو۔ اور انہوں نے اپنے گمان کے بموجب یہ کہا کہ مویشی اور کھیتی اچھوتی ہے، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، لیکن جس کو ہم چاہیں، اور کچھ وہ چوپائے ہیں جن پر ذبح کرنے کے وقت خدا کا نام نہیں لیتے۔ یہ مجموعہ احکام خدا پر بہتان ہے، ان قریب وہ ان کو اس بہتان باندھنے کی سزا دے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان مویشیوں کے پیٹ میں جو کچھ ہو وہ خالص ہمارے مردوں ہی کے لیے ہے اور ہماری ازواج پر حرام ہے، اور اگر وہ مردار ہو جائے تو اس میں سب شریک ہیں۔ ان قریب ان کے اس بیان کی سزا دے گا، بے شک وہ صاحب حکمت و علم ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے نادانی سے بغیر سمجھے بوجھے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا اللہ ہی پر بہتان باندھ کر حرام کر دیا۔ بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت یافتہ نہ رہے۔ اور وہ خدا وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے ہیں اور ان میں سبیلیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور زمین میں پڑی ہوئی، اور درخت خرما اور کھیتیاں جن کے پھل طرح بطرح کے ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو صورت میں ہم شکل بھی ہوتے ہیں اور بے میل بھی۔ جب ان میں پھل آ جائے تو ان کے پھل کھاؤ، اور کاٹنے کے دن اس کا مقرر حصہ دے دو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ خدا تعالیٰ فضول خرچ لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور چوپایوں میں سے تمہارے لیے لادنے کے قابل بھی پیدا کیے، اور زمین سے لگے ہوئے بھی، جو کچھ اللہ نے تم کو عنایت کیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے کھانے کے لیے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، بھیڑ کی قسم میں سے 2 اور بکری کی قسم میں سے 2۔ دریافت کرو کہ آیا دونوں حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا یہ کہ مادنیوں کے پیٹ میں سے جو بچے ہیں وہ حرام ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو علم کے ذریعے سے مجھے خبر دو۔ اونٹ کی قسم سے 2 اور گائے کی قسم سے 2۔ دریافت کرو آیا دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا مادنیوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ حرام ہیں۔ آیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت اللہ نے ہم کو اس کی بابت حکم دیا؟ بس اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو جھوٹ خدا پر افترا کرے کہ اس کے ذریعے سے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ بے شک اللہ ظالموں کی رہبری نہیں فرماتا۔ اے رسول کہہ دو کہ مجھ پر جو وحی آئی ہے میں تو اس میں کسی کھانے والے پر جو اشیاء مذکورہ میں سے کچھ کھائے کوئی چیز حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے
کہ مردار ہو یا اچھل کر نکلا ہوا خون یا سور کا گوشت، کہ یہ سب گندی چیزیں ہیں، یا نافرمانی کا ذبیحہ جس پر غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص اس طرح کی حالت میں ہو، نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، اور وہ کچھ کھا لے، تو بے شک تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا حکمت والا ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری کی قسم سے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دیں، سوائے اس کے جو ان کی پشت سے چمٹی ہوئی ہو، یا آنتوں پر لپٹی ہوئی، یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی۔ یہ ہم نے ان کو ان کی بغاوت کی سزا دی تھی، اور ہم ضرور سچے ہیں۔ پھر اگر وہ تم کو جھٹلائیں تو تم کہہ دو کہ تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے، اور اس کو عذاب نافرمان لوگوں سے اٹھایا نہ جائے گا۔ قریب مشرک یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ تم ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے تو تم ہمیں نکال کر دکھاؤ، تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو، اور تم کچھ نہیں ہو مگر اٹکل پچو باتیں بناتے ہو۔ تم کہہ دو کہ سب سے بڑی ہوئی حجت خدا کی ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو خود ہی ہدایت کر دیتا۔ تم کہہ دو کہ تم اپنے گواہوں کو بلا لو جو اس کی گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو تم ان کی تصدیق نہ کرو۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی خواہشوں پر نہ چلو، جس حال میں کہ وہ اپنے پروردگار کا مانند ٹھہراتے ہیں۔ تم کہہ دو کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ کسی کو اس کا شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل نہ کرو، کہ ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائی کی باتوں کے پاس نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ اور کسی نفس کا جس کا قتل خدا نے حرام کیا ہے تم قتل نہ کرو، سوائے اس کے کہ وہ قتل موافق کے حق ہو۔ یہ چیزیں ہیں جن کا اس نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ سوائے اس طریقے کے جو بہتر ہو، جب تک کہ وہ قوت تمیز کو نہ پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول کرو۔ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کوئی بات کہو تو اس میں انصاف کرو، گو تمہارا قرابت دار ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ انہی چیزوں کی اللہ نے تم کو وصیت کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور بے شک یہی میرا راستہ سیدھا ہے، بس اس کی اتباع کرو اور مختلف راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو اس کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ان باتوں کا اس نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب عنایت کی جو نیکوکاروں پر اتمام نعمت کرتی ہے، اور ہر چیز کا کھلا بیان ہے، اور ہدایت و رحمت ہے، تاکہ وہ اپنے پروردگار کے حضور میں جانے پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے برکت والی ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مبادا تم یہ کہہ دو کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں پر کتاب نازل کی گئی تھی، اور ہم ضرور اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ کہہ دو کہ کاش ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے کہیں زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اب تو تمہارے رب کے پاس سے کھلی دلیل اور ہدایت و رحمت آ گئی، بس اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے یا ان سے روگردان ہو۔ عنقریب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روگردان ہوتے ہیں بقدر ان کے روگردان ہونے کے بڑی سزا دیں گے۔ اب کیا وہ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تمہارا پروردگار آئے، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ جس دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جب تک کہ ایمان پہلے سے نہ لے آیا ہو، یا ایمان کی حالت میں نیکی نہ کر چکا ہو۔ تم کہہ دو کہ تم انتظار کرتے رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور گروہ گروہ ہو گئے، تم کو ان سے کسی معاملے میں سروکار نہیں، ان کا فیصلہ خدا کے ہاتھ ہے، پھر وہ ان کو ان کی کرتوت سے آگاہ کر دے گا۔
جو ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس کو 10 گناہ ہیں، اور جو ایک بدی لائے گا اس کو سزا صرف اسی کی مقدار کے موافق دی جائے گی اور ان پر زیادتی نہ کی جائے گی۔ اے رسول تم کہہ دو، بے شک مجھ کو میرے پروردگار نے راہ راست کی ہدایت کی ہے، وہ پائیدار مذہب راستے کی طرف مائل ابراہیم کی ملت ہے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تم کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا مرنا سب عالموں کے پالنے والے خدا کے واسطے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کو مجھ کو حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا اطاعت کرنے والا ہوں۔ کہہ دو، کیا میں خدا کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ہر چیز کا پروردگار ہے، اور کوئی نفس کوئی عمل نہ کرے گا مگر اپنے ہی وبال کے لیے، اور کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر قیامت کے دن تمہاری بازگشت اپنے پروردگار کے حضور میں ہوگی، اور جس معاملہ میں تم اختلاف کیا کرتے تھے اس سے وہ تم کو آگاہ کر دے گا۔ اور وہ خدا وہی تو ہے جس نے تم کو زمین پر متصرف بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں فوقیت دی، تاکہ جو نعمت تم کو دی ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ سورہ اعراف۔ رحمان و رحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الف لام میم صاد۔ اے رسول، یہ کتاب تم پر نازل کی گئی کہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ڈراؤ اور ہر مومن کے لیے نصیحت ہو، پس تم تکذیب و اعضاء کے خوف سے اس سے دل تنگ نہ ہو۔ اے بندو، جو کچھ تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور خدا کو چھوڑ کر اور یاروں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ اور کتنی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، بس ہمارا عذاب ان کو راتوں رات آ گیا تھا یا دن میں جبکہ وہ کیلولہ میں تھے۔ پھر جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی دلیل اس کے سوا کچھ بھی نہ تھی، یعنی اس کے قائل ہو گئے کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ بس ہم ان سے بھی ضرور باز پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور رسولوں سے بھی ضرور باز پرس کریں گے۔ ہم علم کے ساتھ ان سے بیان کر دیں گے، کیونکہ ہم غائب تو تھے ہی نہیں، اور اس دن کی تول برحق ہے۔ بس جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں وہی تو کامیاب ہیں، اور جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئیں وہی ہیں جنہوں نے ہماری نشانیوں پر ظلم کرنے کے سبب اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں قابو دیا اور اس میں تمہارے واسطے سامان زندگی مقرر کیا، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنا دی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ پروردگار نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو پھر سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے عرض کی، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اتر یہاں سے، تیری یہ منزلت نہیں ہے کہ تو یہاں تکبیر کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے عرض کی کہ جس دن لوگ معشور کیے جائیں گے اس دن تک مجھے مہلت عطا فرمایا، بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے۔ اس نے عرض کی کہ جس طرح سے تو نے مجھے ایسا حکم دیا بھی ضرور ان سب کے لیے راہ راست میں راہزنی کرنے بیٹھوں گا، ان کے پاس، ان کے سامنے سے اور پس پشت سے اور دائیں سے اور بائیں سے ضرور آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ خدا نے فرمایا، تو یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، اور ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں بھی تم سب سے ضرور جہنم بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں بسو، اور جہاں جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے ستر جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے وہ ظاہر کر دے، اور یہ کہا کہ تمہارے مالک نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں ہے مگر صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا جنت میں ہمیشہ کے رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں ضرور تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، اور اس طرح دھوکے سے ان کو ڈاما ڈول کر دیا۔ پھر جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا ان کے ستر کھل گئے، اور وہ باغ کے پتے جوڑ جوڑ کے اپنے ستر چھپانے لگے، اور ان کے پروردگار نے پکار کر کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور تم کو یہ جتا نہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟
دونوں نے عرض کی کہ اے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو بخش نہ دے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا نکل جاؤ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور وقت مقررہ تک زمین ہی میں تمہارے لیے جائے قرار ہے اور وہیں سرمایہ حیات۔ یہ بھی فرمایا کہ اسی میں تم جیو گے اور اسی میں مرو گے، اور اسی سے جزا و سزا کے لیے تم نکال کھڑے کیے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہاری پردہ پوشی کرے اور زینت ہو، اور لباس تقوی وہ تو سب سے بہتر ہے۔ یہ لباس نازل کرنا اس کی نشانیوں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا اور ان کا لباس اتروا دیا کہ ان کے ستر ظاہر کر دے۔ بے شک وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسی جگہ سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، مگر ہم نے شیاطین کو انہی کا ہمدم مقرر کیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور جس وقت وہ کوئی بدی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو اسی کا حکم دیا ہے۔ تم یہ کہہ دو کہ اللہ یقیناً بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے برخلاف وہ کچھ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ تم کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو عدالت کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت قبلہ کی طرف اپنا رخ کر لو، اور دین کو اسی کے لیے خالص سمجھ کر اس سے دعا مانگو، جیسا اس نے اول میں تم کو پیدا کیا تھا ویسے ہی اس کے حضور میں پلٹ کر جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے ہدایت کی اور ایک گروہ اس حال میں ہے کہ ان پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بے شک انہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا یار بنا لیا ہے، اور گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت زینت کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک خدا تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تم کہہ دو کہ خدا کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور رزق کی پاک چیزوں کو حرام کس نے کیا ہے؟ تم کہہ دو کہ جو لوگ زندگانی دنیا میں ایمان لائے ہیں، قیامت کے دن یہ نعمتیں خاص طور پر انہی کے لیے ہوں گی۔ سمجھنے والوں کے لیے ہم اس طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کر دیتے ہیں۔ تم کہہ دو کہ میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو، وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، تو حرام کیا ہے، اور گناہ کو اور ناحق کی بغاوت کو، اور اس بات کو کہ تم خدا کا شریک مقرر کر لو جس کے متعلق خدا نے کوئی حجت یعنی سند نہیں اتاری، اور اس بات کو کہ خدا کے خلاف وہ کچھ کہہ دو جو تم نہیں جانتے، حرام قرار دیا ہے۔ اور ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو ایک ساتھ کے لیے نہ پیچھے رہیں گے اور نہ آگے بڑھیں گے۔ اے اولاد آدم، تمہارے پاس تمہارے ہم جنس رسول ضرور آئیں گے جو میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائیں گے، بس جو تقوی اور نیکی اختیار کریں گے ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ رنج اٹھائیں گے، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور بروئے تکبر ان کو نہ مانیں گے، جہنمی وہی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور ان سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ذمے جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یہی وہ ہیں جن کا لکھا ہوا حصہ ان کو پہنچے گا، یہاں تک کہ جس وقت ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس پہنچ کر ان کا فیصلہ کریں گے، ان سے یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے سوا تم جن کو پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ تو کہیں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، اور اپنی ذات کی نسبت گواہی دیں گے کہ بے شک ہم کافر تھے۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا، تم بھی انہی امتوں میں داخل ہو جاؤ جو جنوں اور آدمیوں میں سے پہلے آتش جہنم میں جا چکی۔ جس وقت کوئی گروہ داخل ہوگا وہ اپنے ہم جنس گروہ کو لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو پچھلے پہلوں کی نسبت یہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو تو انہوں نے گمراہ کیا، بس ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ایک کے لیے دگنا لو، لیکن تم سمجھتے ہی نہیں۔ اور پہلے پچھلوں سے یہ کہیں گے کہ اب تم کو ہم پہ کیا فضیلت رہی، اب تم بھی اپنے کیے کا عذاب چکھو۔ بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور بروئے تکبر ان سے منہ پھیر لیا، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر
گزر جائیں اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جہنم میں ان کے لیے بچھونا بھی ہے اور اوپر سے اوڑھنے کی چیزیں بھی، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیکوکار ہیں، حالانکہ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، جنتی وہی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیکوکار ہیں، حالانکہ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، جنتی وہی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور ان کے سینوں کو ہم کینے سے پاک کر دیں گے، نہریں ان کے نیچے بہتی ہوں گی، اور وہ یہ کہتے ہوں گے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس جگہ تک پہنچایا، اور اگر اللہ ہمارا رہبر نہ ہوتا تو ہم راہ نہ پاتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے برحق رسول ہمارے پاس آئے، اور اسی وقت ان کو آواز دی جائے گی کہ بوجہ ان اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے اس جنت کے تم وارث کیے گئے۔ اور جنت والے جہنم والوں سے پکار کر پوچھیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے ٹھیک پایا، بس تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا آیا تم نے بھی اسے ٹھیک پایا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں۔ پھر ایک آواز دینے والا ان کے مابین آواز دے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہو، جو راہ خدا سے روکتے تھے اور اس کی کجی کے خواستگار تھے، اور وہی آخرت سے منکر تھے۔ اور ان دونوں گروہوں کے مابین آڑ ہوگی، اور اس کے چوٹیوں پر ایسے لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر یہ کہیں گے کہ تم پر سلام ہو۔ وہ خود بھی اس میں نہ پہنچے ہوں گے حالانکہ راغب ہوں گے۔ اور جس وقت ان کی نظر جہنم والوں کی طرف پھرے گی تو وہ عرض کریں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھیو۔ اور مالکان اعراف سرداران کفار میں سے بعض لوگوں کو پکاریں گے، اور جن کو وہ ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، اور کہیں گے کہ نہ تمہارے جتھے نے کچھ کام دیا اور نہ ان چیزوں نے جن پر تم گھمنڈ کیا کرتے تھے۔ پھر گنہگار مومنوں کی طرف اشارہ کر کے ان کفار سے دریافت کریں گے کہ آیا یہی ہیں وہ جن کی نسبت تم قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ رحمت نہ کرے گا؟ پھر ان مومنوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے کہ تم جنت میں جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تم رنجیدہ ہوگے۔ اور جہنم والے جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی اور کچھ وہ چیزیں جو اللہ نے تم کو عنایت کی ہیں ہمیں بھی دے دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اس دن کو کھیل کود بنایا تھا اور زندگانی دنیا نے ان کو دھوکہ دیا تھا۔ ارشاد باری ہے کہ پس آج کے دن ہم بھی اس کو ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے کہ وہ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے تھے، اور جیسا کہ وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے ان کو ایسی کتاب دی ہے کہ جس کی تفصیل ہم نے جانچ کر لی ہے، درحال کہ وہ ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا وہ اس کے انجام کے منتظر ہیں؟ جس دن اس کا انجام ظاہر ہو جائے گا تو جو اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے وہ یہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر اب ہمارے بھی کوئی شفاعت کرنے والے ہیں جو ہماری شفاعت کر دیں، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں کہ جیسے عمل بد ہم کیا کرتے تھے اس کے برخلاف نیک عمل کریں۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو بڑا نقصان پہنچایا، اور جو افطرا پردازیاں وہ کیا کرتے تھے وہ سب ان کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا ہوا، پھر وہی رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے جو تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو اس کی شان سے پیدا کیا کہ اس کے حکم کے تابع ہیں۔ آگاہ رہو کہ بنانا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ کو عالموں کا پرورش کرنے والا صاحب برکت ہے۔ تم اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر اور چپ کے دعا مانگا کرو، بے شک وہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور زمین میں بعد اس کی اصلاح کے فساد مت کرو، اور خدا سے امید و بیم کے ساتھ دعا مانگو، بے شک رحمت خدا نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اور وہ وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے ہوا کو بھیج دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھرے ہوئے بادلوں کو لے آتی ہے تو ہم ان کو مردہ زمینوں کی طرف لے جاتے ہیں،
پھر ان میں پانی اتارتے ہیں، پھر اس کے ذریعہ سے ہر قسم کے پھل پیدا کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے تاکہ تم یاد رکھو۔ اور عمدہ زمین کی نباتات تو حکم خدا سے خوب اگتی ہے، اور جو زمین ناکارہ ہوتی ہے اس میں سے کچھ نہیں اگتا مگر اکا دکا۔ ہم اسی طرح شکر کرنے والوں کے لیے نشانیوں کا الٹ پھیر کیا کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، بس انہوں نے یہ فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے، میں ضرور تمہارے لیے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ان کی قوم کے شرفاء نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو آپ ہی کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں گمراہی ذرا بھر بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو پروردگار کی طرف سے پیغامبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری ہی خیر خواہی کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس سے تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تم ہی میں سے ایک مرد پر نازل ہوئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تم متقی ہو جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ بس انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے خود ان کو اور کشتی میں جو ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دے دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ تو اندھے تھے۔ اور آج کی طرف ہم نے انہی کے ہم قوم ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم عذاب خدا سے نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں سے جو کافر تھے ان میں سے بڑے بڑوں نے کہا، ہم تو تم کو یقینی نادانی میں دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تم کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھر نادانی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں، اپنے پروردگار کے پیغام تم کو پہنچاتا ہوں اور تمہارا موت بر خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس سے تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پر نازل ہوئی کہ وہ تم کو ڈرائے؟ اور تم یاد کرو جب خدا نے قوم نوح کے بعد تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور اپنی مخلوق میں تم کو قوت اور قامت میں زیادہ کیا ہے، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ایک خدا کی تو عبادت کریں اور جن کی ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا جائے؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب اور غضب تو آ چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسی چیزوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود سے نامزد کر لیا اور اللہ نے ان کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں کی، لہذا تم عذاب کے منتظر ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ بس ہم نے خود کو اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور مومن نہ تھے ان کی ہم نے نسل قطع کر دی۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے یہ کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس کھلا معجزہ آیا ہے، اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے بری طرح نہ چھونا، یعنی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تم کو دردناک عذاب آئے گا۔ اور اس کو یاد رکھو کہ قوم عاد کے بعد خدا نے تم کو مالک بنایا ہے اور تم کو اس زمین میں آباد کیا ہے کہ نرم زمینوں میں تم محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر تم مکان بناتے ہو۔ تو اب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو اور زمین میں فساد مت کرو۔ ان کی قوم میں سے جو بڑے بڑے تھے ان کے سرداروں نے ان کمزور لوگوں سے جو ایمان لائے تھے کہا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ صالح خدا کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو کچھ یہ لے کر آئے ہیں ہم تو اس پر یقین ایمان رکھتے ہیں۔ متکبرین نے کہا کہ تم جس پر ایمان رکھتے ہو ہم اس کے بالیقین منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو پے کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور یہ کہہ دیا کہ اے صالح، اگر تم رسولوں میں سے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اسے لے آؤ۔ آخر زلزلے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، اور حضرت صالح ان سے روگردان ہوئے اور فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تو اپنے پروردگار کا پیغام تم کو پہنچایا تھا اور تم کو نصیحت کر دی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے۔
اور ہم نے لوط کو بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بدی کرتے ہو کہ ویسی بدی تمام عالم میں کسی نے نہ کی؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، تم ضرور حد سے گزر جانے والے لوگوں میں سے ہو۔ اور ان کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ یہ کہنے لگے کہ ان کو اپنے گاؤں سے نکال دو، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک بنتے ہیں۔ بس ہم نے لوط کو اور ان کے بال بچوں کو نجات دی سوائے ان کی زوجہ کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ان پر ہم نے پتھروں کا می برسایا۔ بس غور کرو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس کھلی دلیل آ چکی ہے، اب پیمانہ اور ترازو پورے رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور بعد اصلاح ہو جانے کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یہ بات تمہارے لیے بہت ہی اچھی ہے اگر تم مومن ہو۔ اور ہر رستے میں اس غرض سے نہ بیٹھو کہ لوگوں کو ڈراؤ، اور جو اللہ پر ایمان لائیں ان کو رائے خدا سے باز رکھو اور اس کی کجی کے خواستگار ہو، اور اس کو یاد رکھو کہ تم تھوڑے سے تھے، خدا نے تم کو بڑھا دیا ہے، اور غور کرو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا رہا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس حکم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لے آیا اور ایک گروہ ایمان نہ لایا تو صبر کرو جب تک کہ خدا ہمارے مابین فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والا ہے۔